الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، آج سورہ اعلیٰ سے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ قد افلح من تزکا، تحقیق یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے اپنا نفس پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا نام لیا، فصلی اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن اے میرے بندو تمہارا حال کیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ تؤثرون الحیاۃ الدنیا، صرف دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی جو زندگی ہے خیر وابقی، وہ بہتر ہے، وابقی اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور بے شک یہ بات جو پہلے صحیفے گزرے ہیں ان میں بھی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں بھی یہ بات تھی. اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا اور وہ نامراد ہو گیا، خواب و خاسر ہو گیا. من دساہا جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا بلکہ آلودہ کر دیا. اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
فلاح پا گئے وہ مومنین، کامیاب ہو گئے وہ مومنین، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنے والے، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کو اختیار کرنے والے۔ تو برادران اسلام، آج کی آیات سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تزکیہ کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تزکیہ کے بعد اس کے نتیجے کی بات کی۔ اب آدمی جب معلوم ہو کسی کو کہ اس نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے بعد اس کو نتیجہ ملنا ہے، تو جب نتیجے کے اوپر انسان کو یقین ہو اور اس نتیجے کے ساتھ اس کو محبت ہو، اس کا ذوق و شوق ہو، تو اس نتیجے کے پیچھے پھر وہ کام کو بھی زیادہ شوق کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا قد افلح، نتیجہ پہلے بتا دیا، فلاح پا گیا، من تزکا، کام کیا ہے، امتحان اس نے کیا دینا ہے، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل کے بالکل آلودگیوں سے صاف کر لیا، ہر قسم کی خرابیوں سے پاک کر لیا۔ برادران اسلام، اب ہمیں معلوم کرنا ہوگا فلاح کا کیا مطلب۔ فلاح کا مطلب ہے کامیاب ہونا۔ اب کامیاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، استاد محترم بیٹھے ہیں، فارسی کے استاد ہیں۔ کام کا مطلب ہے مقصد، اور یاد امر کا صیغہ ہے فارسی میں یافتن سے۔ جب یہ اسم اور امر ملتے ہیں تو اس میں فاعل بن جاتا ہے، یعنی کامیاب ہونے والا، جس نے اپنی مراد کو پا لیا، اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہوا۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان مختلف قسم کی خواہشات رکھتا ہے، مختلف قسم کے مقاصد رکھتا ہے، ہر ایک کے مقصد مختلف ہے، ہر ایک کے نصب العین مختلف ہے۔ کوئی انسان چاہتا ہے اس کے پاس دولت آ جائے تو اس دولت کے پیچھے اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ کوئی انسان چاہتا ہے جو کاشتکار ہے کہ وہ زمین کے اندر کاشتکاری کرے اور اس کے نتیجے کے اندر بڑی فصل حاصل کرے۔ اب کوئی انسان چاہتا ہے جو صنعت کار ہے کہ اس کی صنعت ترقی کرے اور وہ صنعتوں کے اندر اپنی فیکٹریوں کے اندر اضافہ کرے۔ بالکل اسی طرح ایک کاروبار کرنے والا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ اپنے کاروبار کو پھیلا ہے، لیکن مقصد سب کا مختلف ہے۔ اب جس کا مقصد فیکٹری ہے، دوسرا آدمی کیا کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، فیکٹری والا یہ سمجھتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اب جو کاشتکاری کرتا ہے، فیکٹری والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا کوئی کام مزے والا نہیں ہے۔ یعنی اختلاف ہے تمام مقاصد کے باوجود، یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک کا مقصد مختلف۔ دوسرا آدمی جو بندہ اپنا مقصود پیش نظر رکھتا ہے، اس کے نزدیک اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا مقصد پیش نظر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مقاصد کا اختلاف۔ البتہ کچھ مقصد ایسے ہیں جو ہر ایک اس کے اوپر متفق نظر آتا ہے، اور اس میں کافر و مسلمان کی کوئی شرط نہیں، عالم و جاہل کی کوئی شرط نہیں، عام و خاص کی کوئی شرط نہیں، غریب و امیر کی کوئی شرط نہیں، یہ سارے چاہتے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا مقصد کیا ہے، وہ ہے صحت۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی صحت اچھی ہو، وہ تندرست ہو، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ عقل رکھتا ہے، عقل نہیں رکھتا تو پھر تو شاید اس کو احساس ہی نہیں ہے کسی صحت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، صحت، یہ ہر ایک اس پر متفق نظر آتا ہے، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی درجے میں انسان ضرور بیمار ہوتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، حالانکہ ہزار نہیں، یہاں تو کہنا چاہیے تندرستی کروڑ نعمت ہے، ارب نعمت ہے۔ اس لیے کہ ایک صحت کے ساتھ اگر ایک آدمی تندرست ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
لیکن اگر وہ صحت مند نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، شوگر کا مریض ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کتنی نعمتوں سے محروم. اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے کتنی نعمتوں سے محروم. اگر وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اگر وہ معدے کا مریض ہے تو کتنی ساری نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز صحت ہے جس کے بارے میں ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ صحت مند ہو. لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، زندگی کے کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں وہ بیمار ضرور ہوتا ہے. اب دوسری چیز کیا ہے اور دوسرا مقصد کیا ہے جس پر سارے متفق نظر آتے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ امیر ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ مسلمان عام ہیں، چاہے وہ خاص ہیں، چاہے وہ عالم ہیں، چاہے وہ جاہل ہیں، کہ جوانی برقرار رہے اور بڑھاپا نہ آئے. جوانی کی خواہش ہر شخص رکھتا ہے ہم میں سے، اور کیا کہتا ہے یار بڑھاپے سے اللہ بچائے. اس لیے کہ جوانی اس کے اندر تو بہت سارے مزے انسان کر سکتا ہے، لیکن جب آدمی بڑھاپا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو مزے سارے کرکرے ہو جاتے ہیں. اس کی آنکھ صحیح دیکھ نہیں سکتی، اس کے کان صحیح سن نہیں سکتے، اس کے اعضاء ہاتھ اور پاؤں صحیح کام نہیں کرتے. اور جب بڑھاپا طاری ہونے لگتا ہے تو وہ ٹیک لگا کر اٹھتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل بیٹھ جاتا ہے، سارے کاموں سے رہ جاتا ہے. اور پھر اس کی کیفیت، ہاں اگر وہ اللہ والا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، تو پھر وہ اس کی خدمت کرنے والے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے بے شمار آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یا تو پھر وہ گائے بھینسوں کی رکھوالی کرنے والا بن جاتا ہے، یا پھر وہ کھیتوں سے جو ہے وہ کبے وغیرہ اڑانے کا کام اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اور بچے پھر کیا کہتے ہیں؟ پاپا جی کے لیے دعا کریں اللہ ایمان دے دے. یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے. تو یہ دوسری خواہش کیا انسان کرتا ہے کہ ہائے کاش جوانی رہے، لیکن یہ مقصد بھی پورا نہیں ہوتا. ایک وقت انسان پر ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اب میں اس بابت ایک بات آپ کو سناتا چلوں کہ ایک بوڑھا ایک طبیب کے پاس گیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو نیند نہیں آتی. تو اس طبیب نے کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے. دوسری بات اس نے کہی مجھے بھوک نہیں لگتی. حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. اس نے کہا جی بس زندگی سے تنگ ہوں. اس نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. یہاں تک کہ غصے میں آ کر بابا جی نے طبیب کو ایک تھپڑ لگا دیا اور کہا کہ کتنے صرف یہی ہے. اس نے کہا بابا جی یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو انسان پر بڑھاپے کے بعد یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کی جوانی رہے، لیکن یہ مقصد بھی پورا نہیں ہو سکتا. اب تیسرا مقصد کیا ہے؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ تیسری خواہش انسان کی یہ ہے کہ موت اس کو نہ آئے، وہ ہمیشہ زندہ ہے یہاں تک کہ وہ امر ہو جائے. لیکن اس کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی. لینن کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، جو روس کا صدر تھا جس نے انقلاب روس کی بنیاد رکھی، بڑا چاہتے وہ قاہر قسم کا صدر تھا. جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے ڈاکٹروں سے یہ خواہش کی. یہ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا. وہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. اس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ کوئی ایسا ٹیکہ ایجاد کرو کہ جس ٹیکے کو لگانے کے بعد میری توانائیاں، میری قوتیں وہ ساری بحال ہو جائیں. تو ڈاکٹروں نے کوشش شروع کر دی، جدوجہد شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک ٹیکہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب وہ خوشخبری لے کر اس لینن کے پاس آئے اور کہا کہ صدر محترم ہم نے وہ ٹیکہ ایجاد کر لیا ہے جو آپ کو قوت اور طاقت اور جوانی کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بحال کر سکتا ہے. تو لینن بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ لگائیں. تو کہا جاتا ہے کہ جب اس کو لگایا گیا تو اس کا کام تمام ہو گیا اور اسی ٹیکے کی وجہ سے وہ مر گیا. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ خواہش بھی، یہ مقصد بھی انسان کا پورا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی خواہش بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ساری خواہشیں پوری ہوں، جو تمنا میں کروں میری ہر تمنا پوری ہو جائے. اور پھر تمناؤں کا اختلاف بھی بہت سارے مسائل کا باعث بنتا ہے. کسی کی تمنا ساری پوری نہیں ہو سکتی. ایک بھائی کچھ اور سوچتا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. یہاں تک کہ ان کے درمیان اختلاف پڑ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، گولی چل جاتی ہے، گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح ممالک کا اختلاف، محلوں کا اختلاف، پڑوسیوں کا اختلاف، صرف اس بات کر کے انسان کی تمنائیں بہت زیادہ ہیں
ایک کی تمنا کچھ ہے، دوسرے کی تمنا کچھ ہے، لیکن جب وہ پوری نہیں ہو پاتی تو کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر، ام للانسان ما تمنا، انسان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی خواہش کی ہو اور اس کی وہ ساری خواہش پوری ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر دولت کی بنیاد پر کوئی زندہ رہ سکتا تو قارون کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے تھا، اگر اقتدار کی بنیاد پر کوئی زندہ رہ سکتا تو فرعون کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے تھا، اگر کوئی اپنی ڈاکٹری اور طب کی بنیاد پر زندہ رہنا چاہتا تو جالینوس کو کبھی موت نہ آتی۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی تمنائیں ہیں، یہ دنیا کے اندر پوری نہیں ہو سکتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تمنائیں دل کے اندر ڈالی کیوں ہیں؟ تو میرے بھائیو، بالکل یہ تمنائیں اللہ نے انسان کے دل کے اندر ڈالی ہیں، اور اللہ پوری بھی کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ جب ہم فلسفہ تزکیہ نفس کو جان لیں گے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں، تمہاری یہ خواہشات تب پوری ہو سکتی ہیں جب میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، جب تم اپنے دل کے اندر سے تمام چیزوں کو نکال کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں گی، لیکن کہاں پوری ہوگی؟ جنت میں پوری ہوگی۔ مسلم شریف کی اور مشکات شریف کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ینادی مناد، کہ اس دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان لکم، کہ اے لوگوں جو اللہ کی بات مانتے ہوئے، اللہ کو مان کر، اللہ کی مانتے ہوئے زندگی گزار کر آئے ہو، آج کیا ہے؟ انکا، تمہارے لیے ہے، تصح صحت، فلا تسقموا ابدا، اب تم کبھی بیمار نہیں ہو، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، آج کے دن تمہارے لیے زندگی مقرر کر دی گئی، تمہارے پر موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح بالکل یہ کہا جائے گا کہ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا وَلَا تَحْرَمُوا فِيهَا، کہ آج کے دن تمہارے لیے جوانی تو مقرر کر دی گئی ہے، اب تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان دنیا کے اندر اپنا تزکیہ کر لے گا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے گا، پھر اس کی یہ ساری تمنائیں پوری ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، چونکہ وقت کم ہے، اپنی گفتگو یہی پر ختم کرتا ہوں، لیکن آج کی گفتگو سے معلوم ہو جائے کہ یہ تمام خواہشات جو دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں، یہ کرنی چاہیے، لیکن یہ پوری کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کی مان کر چلیں گے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کو کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا اللہ کا، فصلی، نماز پڑھی۔ لیکن پھر اللہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں سب کچھ کے باوجود تمہارا حال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، یاد رکھو آخرت ہی بہتر ہے، وابقی، باقی رہنے والی۔ تو میرے خیال میں یہ مختصر سی بات اس دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے اور آخرت میں جنت میں وہ ساری نعمتیں جن کا حصول، جن کی خواہش ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، وہ وہاں پر حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ لیکن چونکہ میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا، پچھلا مشورہ ہم نے کیا تھا کہ اوپر ہم نے دیوار بنا